اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 141 اور پہلے پارے کی آخری آیت پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایک امت تھی کہ جو گزر چکی، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے متعلق، ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 141 ہے، اور یہی بات آیت نمبر 134 میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس مقام پر دوبارہ اس بات کو بیان کیا گیا، گویا کہ ایک بار پھر ان یہودیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر تکیہ نہ کر بیٹھنا، ان کی فضیلت پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ صاحب روح المعانی بعض حضرات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ آیت یعنی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اہل کتاب کے لیے تھا، لیکن اس مقام پر یعنی آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ گویا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگ یہودیوں کی اقتداء نہ کرنا، اور ان کی طرح سے اپنے آباء و اجداد پر فخر نہ کرنا، اور اپنے ذاتی اعمال کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو بزرگوں کے نیک اعمال پر تکیہ کر کے خود اعمال صالحہ سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا ضرور اس پہلے قبیح سے بچنا چاہیے، ورنہ آخرت کی تباہی یقینی ہے۔